جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میرے مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے۔ ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی۔ آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے۔ اور میرے مولا، ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ آخری وقت ہے، فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی، میں ساروں کو دے کے راضی۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی، نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا چراغ بجھا دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے، میرے نیزے کے سامنے کون ہے، میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے، سارا خاندان ختم کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھلے بھالے مارے لوگوں نے۔ آخری وقت ہے، فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی، میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے۔ او میرے مولا، کس کس کو گنوں، یہ خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے،
پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے چولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے۔ ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے، اور میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو، میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اثر کا وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا اعزاز ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے، میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی، اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہوتا تھا، معمول لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی، اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید
شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے۔ او میرے مولا، جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی۔ جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا، میری ایک یہ بھی دعا ہے، میری جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا، میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے، قرآن یاد نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ، ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بڑھانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑا مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج، اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، تو خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے، اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں
اسے رکھتا ہوں اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں، اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کے بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالمو کمینو ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اسی لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے تو ہار گیا ہوں؟ نہیں فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنے بتلا گئے کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کی جہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، کیا کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں،
दुकानों मकानों के फायदे उठाकर वोट देने वालों, तुम सारे के सारे हुसैन के मिशन के दुश्मन हो। तुम्हारा हुसैन से कोई वास्ता नहीं। फिर भागे हुए नहीं था, उस वक्त में भी यही था और क्या था। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ दे दिया, आखिर में आकर के सर भी दे दिया और नमाज की अजमत बता दी कि जो हुसैनी होगा उसकी तो नमाज तो क्या जमात भी नहीं जाएगी, जो हुसैनी होगा उसकी जमात भी कदा नहीं होगी, इसलिए कि नमाज में खुदा मिलता है। इसी को कहता फरमाया, हुसैन तुझे नमाज में सर देना क्यों पसंद है? घोड़े पे शहीद क्यों ना हुए, दौड़ते हुए शहीद क्यों ना हुए, मस्तूरात के पास खड़े हुए शहीद क्यों ना हुए, सैयदा ज़ैनब के पास खड़े खड़े शहीद क्यों ना हुए, शहर बहनों के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अपनी बच्ची के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अली असगर को गोद में लिए हुए क्यों ना शहीद हुए, अली अकबर को गोद में लिए क्यों ना शहीद हुए। हुसैन तो तेरी अदाओं में काली कमली वाले की अदाएं हैं, तुझे कैसे पसंद आया कि सर मेरा दर तेरा, ये बात कैसे पसंद आई? इसलिए कहता, इसलिए पसंद आ गई कि दीद की गर तलाश है, सर को झुका नमाज में, दीदा दिल को खोल कर लुत्फ उठा नमाज में, शेर खुदा के लाल में ऐसी पढ़ी है क्या नमाज, उसकी नमाज देखी है, उसकी नमाज देखी है, कोई पढ़ेगा क्या नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज। उधर खंजर चला, उधर आवाज आई सुभान रब्बिल आला, और मेरे वाला पाक जात तेरी, बरतर तू है, बुजुर्ग तू है, रब तू है, सारे जान का मौला तू है, पर देख ले मेरे साथ क्या बन रही है। इसलिए कहता कि खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, पहले हुसैन की तरह सर को कटा नमाज में, मेहमान बुला के आपको मेहमान नमाजी खूब की, खाना तो डर किनार था, पानी की बूंद तक न दी, बोलने भरती खतों की, आओ आपसे बड़ा इस दुनिया में अल्लाह वाला कोई नहीं, तो फातिमा ज़हरा का लफ्ज़ जिगर है, तो शेर खुदा का नूर नजर है, आप नवाज़ रसूल है, जिगर गोशा बतूल है, तशरीफ लाओ, हम आपके पीछे जान माल सब कुछ लड़ा देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें इमाम बनाएंगे, सब कुछ किया, और खाने की तो कौन पूछता, पानी की बूंद न दी। और कहता जुल्म सितम को देखी है, फेर दी हल्क पर छुरी, आशिक की ब्रिया का सर कट गया नमाज में। हुसैन कामयाब हो गया इम्तिहान में, पूरा नंबर ले गया, बल्कि इनाम ले गया। मौला ने खानदान मांगा, खानदान दे दिया, सर मांगा, सर दे दिया, नमाज में मांगा, नमाज में दे दिया, सजदे में मांगा, सजदे में दे दिया। हुसैन कामयाब हो गया। अब जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की, जिन लोगों ने खानदान नबूवत पे जुल्म ढाए, छुरे चलाए, खंजर चलाए, तीर चलाए, तलवारें चलाई, वही लोग अब इस उजड़े हुए खानदान की खवातीन को लेकर कूफे के बाजारों में जुलूस लेके निकलते हैं। वही लोग हाय हाय करते निकले अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपना आब छुपाने के लिए। तमाम दुनिया की किताबों में मौजूद है,
سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا. ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں؟ ہم تو حسین کی ریس کریں گے. ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے. بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو. ان کی حوث نہ بجھی, ان کی آگ نہ بجھی, اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے. جرأت والا خاندان, بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا, کون چپ کرتا؟ تو کبھی نہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا, ہمیں فتح ہوئی, حسین کو شکست ہوئی. اندازہ لگاؤ پرلے کونے سے ایک نبی نہ بول اٹھا, ایک محتاج بول اٹھا, ہاں ایک غریب بول اٹھا, اور یہ لکھا کہ خاموش, اور کہنے لگا کمیری کی اولاد. سبحان اللہ, ایسی گالی دی سے یاد رکھے گا. حالانکہ وہ گورنر ہے, یہ محتاج ہے, یہ معذور ہے, یہ غریب ہے. انعام والے آگے بیٹھے ہیں, غریب پیچھے بیٹھا ہے. کہنے لگا کمیری کی اولاد, خبردار بکواس نہ کر, پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک. اتنی تو کر سکتا تھا نا, وہ اتنا ہی کر سکتا تھا, اتنا ہی کر دیا. تو تمہارا کیا حال ہے؟ اگر تنگے والے کا, کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, جو آئے گا کار والے کا احمدی ہے. دیکھو بھیا, دیکھو جی تنگے والے کی غلطی ہے جی, چاہے وہاں تھا بھی نہیں, آیا بھی پیچھے سے ہے, پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے, پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے. اب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے؟ کار والے کی اس میں کیا خطا ہے؟ تنگے والے کو دیکھو, ریڑھی والے کا گناہ نکال لیں گے, سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے. اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا, ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا. آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی پوچھ ہے, نہ کوئی گچھ ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی بات ہے, کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم. اور یہ تو خاندانی نبوت تھا. اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا. اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا. مانو قصور اپنا, بہت بڑا ظلم ہوا, اور پھر بھی بات نہ آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, حسین کا لخت جگر ہے, یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا. حدیث کی بات تو نہیں, تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا. یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے. میں کہاں کروں گا, بالکل تیار ہوں, نہ اپنے بیٹے کو. پھر میں ہنس کے کہنے لگا, دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے, اور ڈرے کیوں؟ اور ایک بات میں آپ کو اور آج تمہارا ذہن صاف کر دوں. کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے, سجدہ نہیں کر سکتا تھا, درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا. اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے, ایک ایک جو بھی نواز رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے, سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں. اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی. ہم اور آپ, نہ ہمیں ان سے محبت ہے, نہ ان کے دکھ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وقت پہ اس عذاب اور مصیبت کو اٹھایا, تکلیف کی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں آئی, سیدھی نانا کے دروازے پہ گئی. کالی کملی والے کے روزے اقدس میں جا کے زینب کہتی ہے, او میرے نانا کتنا کچھ لے کے گئی تھی, خالی واپس آئی ہوں, سب کچھ لوٹائی. بھائی نہیں, بھتیجے نہیں, بیٹے نہیں, بھانجے نہیں, تمام کا تمام خزانہ تیرے نام پہ لٹائی ہوں. او میرے نانا ہم نے سب کچھ دے دیا پر تیرے قرآن کا سودا نہ کیا.
دیے ہوئے ایمان کا سودا نہ کیا، دین کا سودا نہ کیا، ظالم کے سامنے گردن نہ جھکائی، باطل کے سامنے ہاتھ نہیں جھکایا، بھیک نہیں مانگی، کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے قدر نہیں کی۔ ہم اللہ کے یہاں پہنچ گئے پر ظالم کے سامنے نہ جھکے۔ سارا کچھ دے آئی ہو تیرے نام پہ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سیدہ زینب نے جھولی یہاں بھی پھیلا دی، دعا کی یا اللہ میرے سارے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ ہاں تم تو تمہیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ جو نیکی کی اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے۔ زینب نے رو کے دعا کی، نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر، مولا میں دے تو سب کچھ آئی ہوں پر تیرے یہاں منظور ہو جائے۔ اسی لیے عرض کیا قرآن کہتا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اولئک ھم الصدیقون، یہی صدیق ہے، والشہداء یہی شہید ہے۔ آگے کہتا لہم عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اللہ کہتا میرے پاس ان کے لیے بڑے اجر ہے، بڑا نور ہے، بڑا نور ہے۔ اور فرمایا والذین، میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اصل کا وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہوتا تھا، معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے، قرآن یاد نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے،
قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا. ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز. آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مصروفیت بڑی ہے. مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بنانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں. شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے. بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا. اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑا مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. کمال ہے لوگوں کی. آج اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے. عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے. نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہیں پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے. میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے. میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے، میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے. نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے. اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا. نواسۂ رسول کو ختم کرنے کے بعد
انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں آیا. ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی. جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا. یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے. حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالمو کمینو، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ. آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے. کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا. اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں. اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا. اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا. انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے. وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے تو ہار گیا ہوں. نہیں فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بدھی تو نہیں. جبا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں. کٹا کر گردنے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے. علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کی جہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت. یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت. چائے کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو. تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں. پھر بھاگے ہوئے نہیں تھا، اس وقت میں بھی نہیں تھا. اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز سے کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے. اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند ہے؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے؟
دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے؟ شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے؟ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے، اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال میں ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھی ہے، اس کی نماز دیکھی ہے، کوئی پڑھے گا کیا نماز؟ خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلیٰ، اور میرے والا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ وہ قوم ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلازنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا، دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، ایمان کمزور ہوگا، حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے گی، اور ایسے میں ہوگا، ظاہر ہوگا ایک عظیم فتنہ، فتنوں کا سردار دجال۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، یہ وہ آزمائش ہے جس سے دل کانپنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز جاتی ہے۔ دجال کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا ظلم، بھوک، ہجوم، انتشار سے بھری ہوگی۔ 3 سال سخت قحط ہوں گے۔ پہلے سال آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا، زمین بھی پیداوار کا 1/3 حصہ دے گی۔ دوسرے سال آسمان مزید بارش ہوگی، روکے گا، زمین پیداوار کا صرف 2/3 دے گی۔ تیسرے سال نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین کچھ اگائے گی، اور پھر دجال نکلے گا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال جہاں جائے گا فتنہ ساتھ لے کر جائے گا، اس کے پاس جنت اور جہنم کی مانند کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ آسمان کو کہے گا برسے، زمین کو کہے گا اوگا، اور آسمان بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی۔ وہ مردے زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو فریب سے قائل کرے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا اسے کھلائے گا، پلائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا، خوفزدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا۔ وہ ہر ملک جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر قائم ہے، مگر دجال کے دلائل اور شابدہ بازی دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گا۔
وہ مدت جس میں دجال دنیا میں رہے گا 40 دن ہوں گے. پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے. اور جب دجال دنیا کو اپنے فتنے سے بھر دے گا تب عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نماز پڑھائیں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے. دجال شام کے علاقے لد، موجودہ اسرائیل کا ایک شہر میں مارا جائے گا. دجال کا فتنہ صرف اس کی ذات کا نام نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا نظامی حملہ ہے، ایک ایسا نظریاتی فتنہ جو آج بھی ہمارے گھروں، ہماری سوچ اور ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو چکا ہے. فیشن کے نام پر بے حیائی، میڈیا کے ذریعے جھوٹا سچ اور سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ انگیزی، یہ سب اسی دجالی نظام کی ابتدائی جھلکیاں ہیں. جو آج اس فتنے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ کل اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا. ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرو، ہاں قرآن اور سنت سے جڑ جاؤ اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا مانگو، اے پروردگار مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. یہ دعا نبی کریم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. یہ نظام سوچ کو کنٹرول کرتا ہے. میڈیا، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، یہ سب دجالی ایجنڈے کے اوزار بن چکے ہیں. لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب ایک پرانی چیز ہے، ترقی صرف مادہ پرستی میں ہے. نماز پڑھنے والا پیچھے رہ گیا اور گناہ کرنے والا مادرن بن گیا. قرآن کو سمجھنا بوجھ سمجھا جاتا ہے اور نیٹ فلکس پر گھنٹوں گزارنا آزادی. یہی تو دجال کا جادو ہے، حق کو باطل بنا دینا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا. آج دنیا کا مالی نظام مکمل طور پر سعود انٹرسٹ پر کھڑا ہے. دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے اور باقی دنیا قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یہی دجالی نظام کی ایک خاصیت ہے، لوگوں کو مالی طور پر مجبور کر دینا تاکہ وہ اپنی مرضی سے نہ جی سکے. نبی کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب سود کا دھواں ہر گھر میں پہنچے گا، چاہے انسان اس سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کرے. دجال بھی تو یہی کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا اسے کھانا ملے گا اور جو انکار کرے گا بھوکا مرے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے. سچ بولنے والا نوکری سے نکالا جاتا ہے، غریب کو بھوکا مار دیا جاتا ہے اور جھوٹے امیر لوگ حکمران بن جاتے ہیں. دجالی نظام اخلاق کو تباہ کرتا ہے. فحاشی، اریانی اور بے حیائی کو فیشن اور آرٹ کا نام دیا جاتا ہے. عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے مقام سے ہٹا کر بازار کی زینت بنایا گیا. نکاح مشکل، زنا آسان، حلال ناپید، حرام عام. یہی دجالی دور کی نشانی ہے. نبی کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ زنا کو عام نہ کر دیں اور سب اس کو معمولی سمجھنے لگیں. آج سوشل میڈیا پر صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے حیا کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے اور سب کہتے ہیں اٹس ہر چوائس. یہی ہے وہ دجالی فریب جو ہمیں آزادی کے نام پر غلامی کی طرف لے جا رہا ہے. کیا دجال کے ہاتھ میں ہے پاس جادو ہوگا؟ نہیں، وہ کچھ بھی کرے گا تو ٹیکنالوجی اور شیطانی طاقت سے. آج کے انسان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ دجالی نظام کی بنیاد بن چکا ہے، جس میں انسان ورچوئل دنیا میں جی رہا ہے اور حقیقی دنیا کو بھول چکا ہے. دجال لوگوں کو آسمان سے بارش دکھائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا. یہ سب اس کے نظام کے ہتھیار ہیں. اس نظام کا اصل مقصد صرف ایک ہے، انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی سے ہٹا کر دجال کے نظریے کا پیروکار بنانا. یہ نظام انسانوں کو قرآن سے ہٹا کر دجال کے نظریے کا پیروکار بنانا. کاٹتا ہے، سنت سے دور کرتا ہے اور دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ خود ہی سب کچھ ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں. یہی دجال کی سب سے بڑی طاقت ہے، غرور، تکبر اور اللہ رب العزت سے بغاوت. جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا، جب وہ ایک آنکھ والا، خود کو رب کہنے والا، اپنی چالاکی اور جادوگری سے دنیا کو بہکانے والا حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا تو سمجھ لو کہ زمین کچھ دیر کے لیے سکھ کا سانس لے گی، مگر وہ سکون زیادہ دیر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایک اور طوفان آنے والا ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج. یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، جسے زوال قرنین نے ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کیا، جن کے فتنے سے خود نبی ہے کریم بھی اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کب نکلیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سب سنو، غور سے سنو، دل سے سنو. یہ انسانوں ہیں ہی کی ایک نسل ہے، لیکن ان کی تعداد، طاقت اور وحشت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ درندوں کی طرح ہوں گے، کھانے پینے میں، لڑائی میں، بربادی میں، یہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے.
حدیث میں آتا ہے یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 یأجوج و مأجوج ہوں گے، اور ایک مومن، سوچو کتنے زیادہ ہوں گے یہ، زمین ان کے قدموں تلے کان پے گی، آسمان ان کے ظلم سے لرزے گا۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ زوال قرنین جو ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے ان کی ہدایت کی، تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے آہن اور تانبا پگلا کر ایک دیوار کھڑی کی۔ یہ دیوار اب بھی قائم ہے، مگر یہ لوگ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ حدیث میں ہے یہ روز دیوار کو کھودتے ہیں، شام کو تھک کر چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے جیسی ملتی ہے، مگر جب اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ ایک دن کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اور اگلے ہفتے کے بعد ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائیں گے۔ جن دیوار گری ہوگی پھر یہ نکل آئیں گے، جیسے ہی دیوار گرے گی یہ لوگ ہر طرف پھیل جائیں گے، ندی، نالے، دریا، کھیت، شہر کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پانی کو اس طرح پی جائیں گے کہ جو بعد میں آئے گا کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ جب زمین یأجوج و مأجوج سے بھر جائے گی، اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا۔ پھر پرندے آئیں گے، لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، زمین دھو دی جائے گی، ہوا بدل دی جائے گی، اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا۔ نہیں، یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے، آگاہی ہے۔ دجال کا فتنہ ہو یا یأجوج و مأجوج کا طوفان، یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے، جب قرآن بند ہو جائے، جب مسجدیں ویران ہوں، جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے۔ تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی، اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما، اگر آج بھی توبہ نہ کی، تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے، ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا، کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ سوچو جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو، جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو، جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو، وہ امتری جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ آج دیکھو ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں، فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں، اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی۔ یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے، اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے، دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا، علماء پر طعن و تشنیع عام ہو گئی، اور گمراہی کا فتنہ ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب وقت ہے علم کو تھام لینے کا، علم والوں کے قریب ہونے کا، اور جہالت سے دور بھاگنے کا۔ میرے محترم سننے والوں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کا انسان کتنا آزاد ہے لیکن روحانی طور پر کتنا قیدی بن چکا ہے؟ نہ شرم باقی رہی ہے، نہ غیرت۔ جو چیز کل تک بند کمروں میں چھپ کر کی جاتی تھی، آج وہی گناہ فخر سے سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہی بات ہے جس کی خبر نبی کریم نے ہمیں بہت پہلے دے دی تھی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلا زنا نہ کرنے لگیں گے، اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ کاش تم اسے دیوار کے پیچھے کر لیتے۔ بیچ مسند احمد، یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے جس میں لڑکیاں بے حیائی کو فیشن کہتی ہیں، لڑکے گناہ کو آزادی سمجھتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کے ہاتھ میں ایسا موبائل دے دیتے ہیں جس سے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، اور پھر افسوس بھی نہیں کرتے۔
آج انٹرنیٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے یہ سب بے حیائی کے ہتھیار بن چکے ہیں. نہ نظریں بچتی ہیں نہ دل بچتے ہیں. گھر کے اندر شیطان گھس چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے. جب تم میں شرم باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو. یہ نبی کریم کا واضح فرمان ہے. جب بے حیائی ایک قوم میں عام ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے. پھر نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ نسلیں، نہ گھریلو سکون، نہ دلوں کا چین. اور یہی سب کچھ تو آج ہو رہا ہے. یہ فحاشی اور بے حیائی یہ کسی فرد کا ذاتی گناہ نہیں رہا، یہ اب معاشرے کا اجتماعی مرض بن چکا ہے. میرے محترم ساتھیوں، کیا تم نے غور کیا ہے کہ ہماری گھروں کی فضا میں وہ برکت، وہ سکون، وہ محبت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں آج ماں باپ کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں؟ کیوں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر ناک چڑھاتا ہے، ماں کی زبان کو کاٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے. یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی، اپنے دوست کو قریب کرے گی اور اپنے باپ کو دور دھکیل دے گی تو وہ وقت قریب آ جائے گا جب زمین پر زلزلے آئیں گے. ترمذی شریف. آج یہی تو ہو رہا ہے. بچے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، بزرگ والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، باپ کی عزت پیسوں سے تولی جاتی ہے، ماں کی دعائیں چیزوں سے بدل دی جاتی ہیں. کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ وہ زوال ہے جس نے خاندانی نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری کامیابیاں، ہماری صحت، ہماری روزی یہ سب کچھ انہی ماں باپ کی دعا سے تھا؟ لیکن جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور باپ کی آنکھوں سے خاموشی میں آنسو بہتے ہیں تو سمجھ لو تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لی گئی ہے. یاد رکھو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اگر ہم نے اپنے والدین کے چہروں پر خوشی نہ لوٹائی تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یہ خاندانی نظام، یہ ماں باپ کی عظمت، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک امت کی ترقی، رحمت اور بقا کھڑی ہوتی ہے. اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میرے بھائیوں، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ آج کے زمانے میں سچ بولنا ایک جرم بن چکا ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگ عزت کے تخت پر بیٹھے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ جھوٹا شخص سچا سمجھا جائے گا اور سچا شخص جھوٹا سمجھا جائے گا. مسند احمد. آج یہی ہو رہا ہے. جو انسان دیانتداری سے بات کرے اسے لوگ سیدھا بیوقوف اور ناکام کہہ کر ہنسی اڑاتے ہیں، اور جو جھوٹ گھڑ کر، سازشیں کر کے، دھوکہ دے کر آگے نکلے اسے لوگ سمارٹ، کامیاب اور بااثر مان لیتے ہیں. یہ کیسی الٹی دنیا ہے؟ آج میڈیا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے، جعلی شخصیات، جھوٹے واقعات کو فالو اور شیئر کیا جاتا ہے. سیاست میں، کاروبار میں، تعلقات میں جھوٹ معمول بن چکا ہے اور نتیجہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں اور شک بھر چکے ہیں. یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے. اور یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگوں میں جھوٹ عام ہو جائے اور سچ بولنے والے دب جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. آج دیانت دار لوگ کنارے لگا دیے گئے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، ان کی سچائی گواہی بن کر رہ جاتی ہے لیکن کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا. جبکہ جھوٹا، فتنہ پرور، مکار اور چالاک شخص لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. میرے ساتھیوں، یہ وہ دور ہے جس میں سچ بولنا جہاد بن چکا ہے اور جھوٹ بولنا فائدہ کا سودا کہلاتا ہے. لیکن یاد رکھو، دنیا کے اس جھوٹے فائدے کے پیچھے آخرت کا بہت بڑا نقصان چھپا ہوا ہے. اگر ہم نے سچائی کو زندہ نہ رکھا تو ہماری آنے والی نسلیں اندھیرے میں بھٹکتی رہیں گی. لہٰذا آج اگر تم سچ بول رہے ہو تو ڈرتے رہو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو رب کی رضا، نبی کی سنت اور جنت کی طرف لے جاتا ہے. اب ہم ایک اور انتہائی خطرناک اور پراثر قیامت کی نشانی کی طرف آتے ہیں جس نے آج کے دور میں ہماری نسلوں کو جکڑ لیا ہے. ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور ہمارے کانوں میں اتر کر ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کا نور چھین لیا ہے. موسیقی، ناچ گانا اور شراب کا پھیلاؤ. رسول اکرم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے مگر اسے دوسرا نام دیں گے اور موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے والی عورتیں رکھیں گے. ذرا غور کرو، یہ حدیث آج ہم پر حرف بے حرف صادق آ رہی ہے. شراب آج بھی پی جا رہی ہے لیکن لوگ اسے اوائن، اڈرنک، چلڈرنک جیسے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں. گانے آج کھلے عام بجتے ہیں اور موسیقی کو آرٹ اور فن کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناچ گانا تفریق سمجھا جا رہا ہے جبکہ یہی وہ زہر ہے جو ہمارے دل سے خشیت الہی اور ایمان کا نور چھین لیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں،
کبھی غور کیا ہے جو شخص دن رات گانے سنتا ہے، جو ناچ گانے میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے دل میں نہ نماز کی لذت رہتی ہے، نہ قرآن کی محبت، نہ آخرت کا خوف۔ تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھلے بھالے مارے لوگوں نے۔ آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں۔ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی، میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے۔ او میرے مولا، کس کس کو گنوں؟ یہ خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی۔ مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ۔ الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما۔ کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر۔ سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے چولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے۔ ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوں سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی۔ آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے۔ اور میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اثر کا وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو، جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔
اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے. ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہوتا تھا. معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا. آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے. ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی. جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں. تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو. میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری. مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری. سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا. الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے. او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی. جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا. اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میری جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا. پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے. قرآن یاد نہ ہو. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا. ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز. آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی مصروفیت بڑی ہے. مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنمی بنانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں. شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے. بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا. اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑا مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. کمال ہے لوگوں کی. آج اچھے والے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے. عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے. نماز کی تیاری ہے.
اسی کو کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا، تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے۔ کہتا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر دعا کر دی، الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے، میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں، میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں، سر میرا در تیرا، الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں، اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کے بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں، ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟
بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا. اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں. اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا. اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا. انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے. وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں؟ میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. جبا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں. کٹا کر گردنے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے. علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت. یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چائے کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو. تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں. پھریں ساتھ پھریں بھاگے ہوئے. نہیں تھا اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز سے کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قدر نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے. اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند ہے؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے، دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے، شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے. حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا. یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال میں ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. ادھر خنجر چلا، ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلیٰ. اور میرے والا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے. اس لیے کہتا کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز. پہلے حسین
کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، بولنے پڑتی خطوں کی، آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں، تو فاطمۃ الزہرا کا نقطۂ جگر ہے، تو شیر خدا کا نور نظر ہے، آپ نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، تشریف لاؤ، ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے، سب کچھ کیا، اور کھانے کی تو کون پوچھتا پانی کی بوند نہ دی، اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھ